اور یہ عمران ابن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ان عمران ابن حسین الخزاعی رضی اللہ عنہما ان امرأة من جہینہ، کہتے ہیں ایک عورت تھی، عورت تھی جہینہ سے، اتت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کے پاس آئی، وہی حبلہ من الزنا، اور وہ حاملہ تھی زنا سے، فقالت، اس نے کہا کہ یا رسول اللہ اصبت حدا فاقمہ علی، کہنے لگی کہ مجھ سے گناہ ہو گیا اور میرے اوپر حد قائم فرما دیجیے، یعنی مجھ سے زنا ہو گیا، میرے اوپر حد اس خاتون نے کہا قائم کر دیجیے۔ فدعا النبی صلی اللہ علیہ وسلم ولیہ، حضور نے اس کے ولی کو، جو بھی اس کے خاندان میں کوئی مرد تھا، اس کو بلایا اور کہا کہ احسن الیہا، اس کو اچھے طریقے کے ساتھ رکھو، اور اب چونکہ یہ حاملہ ہے، فاذا وضعت فأتنی، تو اور جب اس کا بچہ پیدا ہو جائے تو پھر اس کو میرے پاس لے آؤ۔ تو ففعل، کہتے ہیں ولی نے ایسے ہی کیا، ان کے جو بھی ان کے رشتہ دار تھے ان کو گھر رکھا، بچہ پیدا ہوا، ان کو لے آئے۔ تو فامر بہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، پھر حضور نے فرمایا کہ فشدت علیہا ثیابها، اس کے اوپر اس کے کپڑے باندھ دو اچھے طریقے سے، تاکہ جب اس کو پتھر مارے جائیں تو کپڑے جو ہے اس کے کھلے نہ۔ ثم امر بها فرجمت، پھر آپ نے کہا کہ اس کو رجم کر دیا جائے، یعنی پتھر مار کر اس کو، اس کی جو شریعت نے سزا دی، اللہ تعالیٰ نے طے کی، جس کو حد کہتے ہیں، حد زنا، شادی شدہ عورت ہوگی، کیونکہ اگر شادی شدہ عورت یا مرد، شادی شدہ کوئی بندہ سے زنا کرے تو اس کی سزا جو ہے وہ رجم ہے، یعنی پتھر مارے جاتے ہیں، اور اگر کوئی غیر شادی شدہ ہو تو اس کو 100 کوڑے مارے جاتے ہیں۔ ثم صلی علیہ، پھر آپ نے اس کی نماز جنازہ بھی پڑھی۔ نماز جنازہ تو دعائے مغفرت ہوتی ہے، دعائے رحمت ہوتی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تعجب ہوا تو انہوں نے فرمایا، فقال له عمر نے حضور سے پوچھا کہ تصلی علیہا یا رسول اللہ وقد زنت، یا رسول اللہ آپ اس کی نماز جنازہ پڑھ رہے ہیں حالانکہ اسے تو زنا ہوا ہے۔ تو فقال، آپ نے جو بات کی، یہ ہے باب توبہ میں اس حدیث کو لانے کی وجہ، یہ آخری جملہ ہے، لقد تابت توبتاً، آپ نے فرمایا کہ اس عورت نے ایسی توبہ کی ہے، لو قسمت بین 70 من اہل المدینہ لوسعتہم، کہ اگر یہ توبہ 70 مدینے والوں کے اوپر تقسیم کر دی جائے، اہل مدینہ میں 70 لوگوں پر، تو ان سب کی بخشش کے لیے کافی ہو جائے۔ اور اگر آپ کو بتایا کہ 70 کس کے لیے آتا ہے؟ کثرت کے لیے آتا ہے، کہ اگر اس کی ایک دوسری روایت سے پتہ چلتا ہے، اس میں کہا گیا تھا ایسے موقع پر کہ پورے حجاز کے اوپر تقسیم کر دی جائے، حجاز اتنا بڑا، جیسے مکہ مدینہ اور کتنے علاقے آتے تھے، کہ پورے حجاز پر بھی اگر یہ توبہ تقسیم کر دے، مطلب یہ اس توبہ کا فائدہ پورے حجاز کو پہنچایا جائے، سب کی بخشش ہو جائے، اتنی بڑی توبہ۔ وَهَلْ وَجَدْتَ أَفْضَلَ مِنْ أَنْ جَادَتْ بِنَفْسِهَا لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، اور حضور نے فرمایا کہ اس سے زیادہ اونچی توبہ اور کیا ہو سکتی تھی کہ اس عورت نے اپنی جان اللہ کے لیے قربان کر دی۔ تو خود آئی تھی نا، نہ آتی تو نہ پتہ چلتا، اسے تو خود دنیا کے اندر سزا پانے کے، آخرت کی سزا سے بچنے کے لیے دنیا کی سزا کو اختیار کیا۔ تو حضور نے فرمایا اس سے بڑی بات اور کیا ہو سکتی ہے کہ اس نے اس چیز کو اختیار کیا۔ تو اس سے، اس حدیث شریف سے بھی یہ پتہ چلا کہ ایک یہ پتہ چلا کہ اس آخرت کی سزا بہت سخت ہے اور دنیا کی سزا اس کے مقابلے میں بہت کم ہے، اس لیے انہوں نے دنیا کی سزا کو اختیار کیا۔ حاملہ، مسئلہ یہ معلوم ہوا کہ حاملہ کو رجم نہیں کیا جاتا، اور یہی پتہ چلا کہ جس سے زنا سرزد ہو جائے تو اس کی نماز جنازہ پڑھی جا سکتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نماز جنازہ پڑھی ہے۔